اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کپڑا آپ لے آتے ہیں اپنے گھر میں، اس کا غلاف سلواتے ہیں، سلوا کے پھر آپ جو ہے نا اس کو پورا غلاف کی ترتیب بنا کے قرآن پاک پہ چڑھا دیتے ہیں۔ اب وہ کپڑا قرآن پاک پہ چڑھ گیا، پہلے اس کی ویلیو کیا تھی؟ مارکیٹ کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا، بالکل زیرو ویلیو تھی۔ اب اس کی ویلیو یہ ہو گئی کہ وہ قرآن پہ چڑھا، تو آپ جب قرآن مجید کو اٹھائیں گے تو پہلے اس کپڑے کو چومیں گے، بعد میں قرآن مجید کو چومیں گے۔ بادشاہ کے سر پہ پگڑی بھی ہو نا تو کوئی آدمی اس کو نہیں چومتا، بادشاہ کے جسم پہ کپڑا بھی ہو تو کوئی آدمی اس کو نہیں چومتا۔ اللہ کے قرآن پہ چڑھا ہوا غلاف، فرمایا کہ اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ بادشاہ کی پگڑی سے بھی افضل ہے۔ کیسے کہ وہ اللہ کے قرآن پہ چڑھ گیا، اب اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ وہ کپڑا جس کی ویلیو نہیں تھی، اس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوئی تو اللہ کے ہاں اس کی ویلیو بڑھ گئی۔ دوسری چیز، ایک لکڑی ہے مارکیٹ میں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی جان اس کی ہمیں کوئی ریہل بنا دیں، ہم نے اس کے اوپر قرآن پاک رکھنا ہے، وہ ریہل بنا دیتا ہے۔ جب آپ اس ریہل کو گھر لے آتے ہیں، اس پہ قرآن پاک رکھتے ہیں، تو قرآن پاک رکھنے کے بعد اس ریہل کے اوپر کسی بچے کو پاؤں نہیں رکھنے دیتے، اس لیے کہ اس کی نسبت اب قرآن کی طرف ہو گئی ہے، اس کی نسبت اب ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر پاؤں رکھا جائے۔ تیسری چیز فرمایا کہ ایک عام کاغذ ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، وہ نیچے زمین پہ پڑا ہو، آپ کبھی نہیں اس کو اٹھائیں گے اور ٹھوکر مار کے اس کو سائڈ پہ کر دیں گے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن فرمایا جس چیز کی نسبت اللہ کے قرآن کی طرف ہو جائے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی عام ورق کے اوپر، کسی بھی سادے سے سادہ ورق کے اوپر اگر وہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہو اور وہ نیچے زمین پہ پڑا ہو تو ایک مسلمان جب گزرے گا تو مسلمان اس کو اٹھائے گا، اس کو چومے گا، اس کو اپنے سر پہ رکھے گا، اسے کسی دیوار کی کسی اونچی جگہ پہ رکھے گا، لوگ اسے کہیں گے کہ بھائی کاغذ تو بڑا عام سا ہے، وہ کہے گا بات کاغذ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا اس کے ہاں، اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کے قرآن کا ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی انسان ایسے کرتا ہے تو اللہ کو اس کا یہ انداز بڑا ہی پسند آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے پسند آتا ہے کہ فرمایا دیکھو کہ یہ انسان نے جو اٹھا کے اوپر رکھا ہے نا، یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کی محبت میں رکھا ہے، تو اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے۔ اسی طرح ایک حافظ قرآن ہے، وہ عام انسان ہوتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور عام ایک محلے گلی میں کھیلنے والا ایک بچہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کی قرآن کے ساتھ نسبت ہوتی ہے تو اس قرآن کی وجہ سے اللہ اس کو وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ گاؤں کے سارے بڑے، شہر کے سارے MLA MP اس حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آگے کھڑا ہوتا ہے اللہ کا قرآن سنانے کے لیے۔ یہ اللہ کے ہاں مرتبہ ہے کہ اس کی نسبت قرآن کی طرف ہوئی تو اللہ کے ہاں اس کی عظمت بڑھ گئی۔ آگے چلیے، اسی طرح اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء عطا کیے ہمیں، اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، ان کا ایک سلسلہ ہے، تو آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عطا کیے، اور اسی طرح اللہ نے کتابیں اور امت کو بھی عطا کی، قرآن اللہ نے اس امت کو عطا کیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، فرمایا کہ ہم نے قرآن جو ہے وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اتارا، تو اللہ کے ہاں یہ اس مہینے کی جو عظمت ہے، یہ جو لیلۃ القدر کی عظمت ہے، یہ جو اس امت کو اعزاز حاصل ہے، فرمایا یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بچے کے سینے میں قرآن ہوگا، قرآن کی عظمت ہوگی، قرآن کے حلال کو حلال جانتا ہوگا، اس کے حرام کو حرام جانتا ہوگا، فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس صورت میں آئے گا کہ اللہ رب العزت اس کو اجازت دیں گے کہ تم 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کرو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو، وہ تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔